السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 21 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں بات ہو رہی تھی، کہا یہ گیا اس میں کہ اگر تم ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ بدلنا چاہو، یعنی اگر تم بذریعہ طلاق ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم ان میں سے ایک کو بہت سا مال دے چکے ہو، تو اس دیے ہوئے مال میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ یہ ایک ضابطۂ اخلاق دیا گیا، اور آگے پھر سوالیہ انداز میں کہا گیا کہ کیا تم بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے اس سے مال واپس لوگے؟ ظاہر ہے کہ آپ کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو کل کو تعلق ختم ہو جائے، آپ کا کوئی دوست ہو، تو کیا پھر آپ اس سے وہ گفٹ دیا ہوا گفٹ واپس لیں گے؟ تو یہ سوالیہ انداز میں اس آیت کا اختتام کیا گیا کہ ایسا نہیں کرنا۔ جو چیز دے چکے ہو تو ٹھیک ہے، وہ تم دے چکے، اس کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 21، ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ ہیں، یہ جو ہم نے بیان کیا پچھلی آیت کو، اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم اس دیے ہوئے مال و تحفہ کو واپس لے سکتے ہو؟ اور آگے کہہ رہا ہے وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ یقیناً تم ایک دوسرے کے پاس جا چکے ہو، یعنی تم فزیکل ریلیشن شپ بنا چکے ہو، تو پھر اس کے بعد جو کچھ دیا گیا اس دوران وہ تو واپس نہیں لینا چاہیے۔ یہاں پر یہ چیز کہی گئی، اور آگے کہا گیا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ عربی کے اندر جو غلیظ کا لفظ ہے، یہ ہمارے ہاں تو بڑے برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی غلیظ کا مطلب ہوتا ہے گاڑھا۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، تو اس سے پھر جو چیز گاڑھی ہوتی ہے، جس میں تھکنس زیادہ ہوتی ہے، اس میں مضبوطی اور پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے، اور میثاق تو پھر عہد کو بولتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ عورتیں یعنی بیویاں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی بوقت نکاح وہ تم سے اپنے حقوق کے تحفظ کا پختہ عہد لے چکی ہیں۔ تو جب تم پختہ عہد دے چکے ہو تو پھر یہ اس طرح کا کہ یہ کرنا کہ ان سے مال واپس لینا، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اور تم ان سے فزیکل ریلیشن شپ بھی بنا چکے ہو، اور ظاہر ہے اس کی عوض ہی تم نے ان کو دیا تھا، تمہارا تعلق چلتا رہا، تو جب یہ ختم ہوا ہے تو پھر یہ کچھ واپس نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ جو ضابطۂ اخلاق ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم ریلیشن شپ کے معاملات میں کتنا آگے تک جاتا ہے، کتنی گہرائی کے ساتھ بات کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کسی وقت نظر انداز کر سکتا ہے، کسی غصہ میں آ کر یا کسی اپنی جذبہ کے تحت، قرآن کریم ان چیزوں کو بھی ڈسکس کر کے سامنے لاتا ہے کہ اس طرح کی غلطی بھی نہیں کرنی۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے ریلیشن شپ کے معاملے میں، اور یہاں سے یہ نہیں کہ صرف بات تو یہی ہو رہی ہے شوہر اور بیوی کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ہٹ کر بھی جو رشتے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم نباہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نباہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم چل رہے ہوتے ہیں، وہ ایون کہ دوست بھی کیوں نہ ہوں، تو دی ہوئی چیزیں تو واپس نہیں لینی چاہیے۔ آج بھی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ دوستی بھی ہو، تو اس دوران اگر کسی کو
گفٹ وغیرہ دیے ہوں تو جب تعلق ختم ہو تو وہ کہیں کہ وہ میری گفٹ واپس کرو، تو زمانے میں کتنا برا سمجھا جائے گا اس کو آج بھی۔ اور قرآن کریم تو یہ دیکھیے کتنا قدیم کلام ہے، کتنی پہلے کتنے قدیم دور کا یہ کلام، اور اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں نہیں کرنی۔ اس طرح کا ضابطہ اخلاق قرآن کریم پیش کرتا ہے کہ اگر اس کو فالو کیا جائے تو معاشرے میں کسی قسم کا کوئی انتشار، کسی قسم کا کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، اور اس سے انسانوں کے درمیان محبت اور احترام کے رشتے قائم رہتے ہیں۔ تو بڑی ضروری آیت ہے یہ ضابطہ اخلاق کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔